بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ والی وسلم اور ان کی آل پاک پہ. میں ہوں قیصر انجم آئی پی پی نیوز کے پروگرام دستک کے ساتھ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دستک پروگرام میں ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ عوامی مسائل اور عوام کو جس کرب کا سامنا ہے وہ ایوان بالا میں بیٹھے ہوئے ان رئیس لوگوں تک پہنچائیں. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ان کے سینے میں شاید دل ہی نہیں. عوام بھوکوں مر رہی ہے، عوام بجلی کے بل نہیں دے سکتی، گیس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، آٹا بہت مہنگا ہے، ضروریات زندگی کی ہر چیز ہم سب کی پہنچ سے باہر ہے. آج کے دستک پروگرام میں ہم ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع پر آپ سے بات کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات امریکہ سے متعدد بار خطرناک حد تک خراب ہوئے. اس کے پس پردہ تاریخی حقائق کیا ہیں، اس حوالے سے آج ہم آپ کی خدمت میں وکی پیڈیا کے ایک وکی لیکس کے حوالے سے 2012 میں ایک انٹرویو جو پی ٹی آئی کے بانی عمران خان سے کیا گیا، اس کی تھوڑی سی جھلک پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے پیش کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ کلپ دکھائیں، یہ انٹرویو آپ کی سماعتوں کی نظر کریں، آپ کو یاد دلا دیں کہ پاکستان میں اکثر مواقعوں پر امریکہ نے اپنی مرضی کی حکومت لانے کے لیے ایسا کچھ کیا کہ پاکستان کی عوام اس کو بھول نہیں پائی. سیاسی جماعتوں کو خریدا گیا، سیاسی جماعتوں نے اپنے وطن کی سالمیت اور بقا کے لیے اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے اور غیر ملکی اس طاقت کے لیے اپنے عوام کے جذبات کو مجروح کیا. ہم چلتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں. جس طرح بہت عرصہ پہلے بانی پی ٹی آئی عمران خان نے برملا کہا، عوامی جلسوں میں کہا، سائفر کیس کے حوالے سے انہوں نے سائفر کو عوام تک اس نازک صورتحال کو پہنچایا. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو نے بھی راجہ بازار پنڈی میں ایک مرتبہ اسی قسم کی مداخلت کے حوالے سے ایک خط عوام میں لہرایا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ تاریخ نے لکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء کے دور میں راستے سے ہٹا دیا گیا. ذوالفقار علی بھٹو پر ایک ایسے قتل کا پرچہ اور مقدمہ دائر کیا گیا اور ان کا عدالتی قتل کیا گیا اور پھر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. اسی طرح عمران خان نے سائفر کیس کے حوالے سے کہا کہ امریکہ ہمارے ملک میں اپنی مرضی کی حکومت لانا چاہتا ہے، اس لیے کہ ہم تو غلام نہیں. اور اس حوالے سے سائفر کیس میں انہیں سزا ہوئی، ساری دنیا نے دیکھا. ان کو انتخابات سے ان کی جماعت کو باہر رکھنے کے لیے کیا کچھ نہ کیا گیا. تو آئیے ہم آپ کو 2012 میں عمران خان جب کہ برسر اقتدار نہ تھے اور انہوں نے وکی لیکس کے حوالے سے وکی پیڈیا کے جوائلین کو ایک انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے ایک سوال کیا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کیا ہیں، کس نہج پہ ہیں. اس حوالے سے وہ چند لمحوں کی انٹرویو کی فوٹیج اور ریکارڈنگ آپ کی سماعتوں کی نظر. How would you reconfigure
the Pakistan relationship with the United States? Would it be a complete severance? What would you do? You would permit drone strikes? What kind of intelligence cooperation? What would you do in practice? Have a relationship based on dignity, self-respect. So it should be a relationship like the US has with India. It should not be a relationship of a client-master relationship. And even worse here, Pakistan has a hired gun being paid to kill America's enemies. It's a relationship that has failed. It's neither delivered to the people of Pakistan nor has it delivered to the Americans. The only thing that the Americans should be told is that, look, there will be no terrorism from our side. But you can only do that if you're no longer perceived to be a stooge of the Americans. Only a sovereign, credible government can then deal with terrorism. At the moment, the terrorists or the militants have declared jihad against Pakistan government. So they're killing our soldiers and our police guys, saying that these are collaborators of the Americans. So the moment you pull out of this war, this jihad goes. The moment the jihad goes, we then can start sifting who the real enemy is within our borders. And then only can we guarantee that there will be no terrorism from our side. So therefore, number one step has to be pull out of this war, no more aid. We become a sovereign, independent state. And the relationship with the US should be of dignity and self-respect. No longer of a client-master relationship. You know,